وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم چیزیں سیکھتے جا رہے ہیں. پاور منسٹری کا سوچ کر راتوں کو نیند نہیں آتی. 1.5 سال تک پاور سیکٹر کے اعداد و شمار کا پتہ ہی نہ چلا. جب حکومت میں نہیں تھے تو کچھ اور نظر آتا تھا. 1 سال تک معیشت کی سمجھ ہی نہیں آئی. بغیر تیاری کسی کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے. حکومت میں آئے تو 3 ماہ ہمیں سمجھنے میں لگ گئے. سب کو ریویو کرنا چاہیے کہ جب آپ کی ٹیم بن جائے اس کے بعد پھر آپ کو ایک پورا ٹائم ملنا چاہیے گورنمنٹ سنبھالنے سے پہلے کہ اسپیسیفکلی گورنمنٹ کی تیاری کریں کہ آپ نے گورننس کیسے دینی ہے آپ کی ٹیم کی پھر بریفنگز ہو ہر محکمے کی. مثلا آپ آفس سنبھالیں تو آپ کو پوری طرح پتا ہو کہ میں نے کیا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا. تو ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کئی فگرز تو اور خاص طور پہ پاور سیکٹر کی یعنی 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا. وہی منسٹری سے کبھی کوئی فگر آ جاتی تھی, ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا کر رہے ہیں, پھر پتہ چلتا تھا کوئی اور فگر آ گئی ہے اور ہم اتنا اچھا نہیں کر رہے. تو ایک تو میں اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کو ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے, اس کی پوری تیاری. اسی پر بات کرتے ہیں ماہر معاشیات شاہد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. شاہد صاحب الیکشن سے پہلے تو وزیر اعظم کہتے تھے کہ ان کی پوری تیاری ہے, لیکن آج کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم چیزیں سیکھتے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستانی معیشت کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے بالکل یہ حیران کن بات ہے. ان کی تقریریں ہی نہیں, اگر انہوں نے انتخابات سے پہلے جو 10 نکاتی حکمت عملی دی تھی اس میں اقدامات بتائے گئے تھے جو معیشت کی بحالی کے لیے ضروری تھے, لیکن خود ان کے وزراء اور ان کے ممبران اس کے لیے تیار نہیں تھے, اس لیے ان پر عمل نہیں کیا اور ایسے اقدامات اٹھائے جو کہ طاقتور طبقوں کے ناجائز مفادات کے تحفظ کے لیے تھے. تو یہ کہنا تو صحیح نہیں ہے. اور آج بھی جو اقدامات اٹھا رہے ہیں اور جو آپ کا سوال ہے کہ مستقبل کیا ہے, تو میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو 3 سال ہیں اس حکومت کے, اس میں جو معیشت کی شرح نمو اوسط ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے سست ترین ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے. ان پالیسیوں کے نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دوبارہ IMF کے پاس جائیں گے اور معیشت کو اتنا پیچھے لے گئے ہیں کہ 2075 تک 2075 تک خدا نخواستہ پاکستان کا ہر بچہ اسکول نہیں جا رہا ہوگا. خدا نخواستہ 2075 تک پاکستان میں علاج معالجے کی بہتر سہولیات نہیں ہوں گی اور غربت اور بے روزگاری رہے گی اور معیشت کی شرح نمو سست ہوگی. اتنا زیادہ معیشت کو یہ پیچھے لے گئے ہیں. اپنی غلطی کا تو انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ غلط پالیسیاں بنائی ہیں, لیکن اس کی وجہ چھپا رہے ہیں. وجہ یہ تھی کہ یہ طاقتور طبقوں کو نوازنا چاہتے تھے جس کی مدد کے بغیر یہ حکومت میں آ نہیں سکتے تھے اور اقتدار برقرار نہیں رکھ سکتے تھے. ان کے مفاد میں پالیسیاں بنائی جس کی سزا پاکستانی قوم اور پاکستان کی معیشت نے بھگتی ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی گزریں گے. بنیادی صرف سے ایک سوال پوچھ لیں کہ آپ نے 10 نکاتی حکمت عملی میں کہا تھا کہ 100 روز کے اندر ہم عدل پر مبنی انصاف کی پالیسی لے آئیں گے ٹیکس کی, وہ کہاں ہے؟ وہ تو 5 سال میں بھی نہیں آئے گی. تو اصل وجہ ابھی انہوں نے تسلیم نہیں کی اور معیشت کی درست سمت ابھی بھی نہیں ہے. غلط اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے نقصان ہوگا. اچھا شاہد صاحب, جیسا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بغیر تیاری کی کسی کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے, جبکہ وہ الیکشن سے پہلے کہتے تھے ہماری تیاری مکمل ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں تیاری ان کی پوری تھی اور اس شعبے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. میں نے ان کا منشور ہے اور جو 10 نکاتی حکمت عملی ہے اس کا ایک ایک لفظ پڑھا تھا اور میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, اگر اس پر یہ 50% بھی عمل کریں تو یہ صورتحال جو تباہی معیشت میں آئی ہے وہ نہیں آتی. اصل اگر اس کے بجائے تیاری کے بجائے میں اگر ان کو مشورہ دوں اور کہ یہ قانون اپنے دور میں بنا لیں کہ جس انتخابی منشور کی بنیاد پر ووٹ ملتے ہیں, اگر کوئی پارٹی اس کے بعد اس انتخابی منشور اور وعدے سے جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے انحراف کرتی ہے تو پھر اس کا حکومت کرنے کا جو اس کا وہ ہے
ٹھیک ہے شاہد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر سیاستدان ہیں. طلال چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. چودھری صاحب, عمران خان الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ ہماری پوری تیاری ہے, جبکہ اب وہ کہتے ہیں کہ جب حکومت میں نہیں تھے تو کچھ اور نظر آتا تھا, 1 سال معیشت کو سمجھنے میں ہی لگ گئے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ نالائق نااہل لوگ ہیں. ان لوگوں نے ایک پورا ایک ڈرامہ جو ہے وہ 22 سال کے یہ جدوجہد کا بتاتے ہیں کہ کوئی تیاری نہیں تھی, ان کے پاس کوئی لوگ نہیں تھے, نہ ان کا وزیر داخلہ وزیر خزانہ اپنا ہے, نہ وزیر قانون اپنا ہے. پاکستان کی سب سے بڑا جو ایک صوبہ ہے اس کے چلانے کے لیے ان کا وزیر اعلیٰ کا اپنا نہیں تھا, کوئی ان کی تیاری نہیں تھی. اور اتنا بڑا ملک کسی ایسے آدمی کے حوالے کر دینا جس کی کوئی تیاری نہ ہو, اور جن لوگوں نے یہ حوالے کیا ہے وہ تو ذمہ دار وہ بھی ہیں نا جی. یہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں جن کی جان سے کھیلا گیا ہے, اس کے ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیٹ پہ بٹھایا ہے. اور بات بڑی کلیئر ہے کہ کوئی موٹر سائیکل بھی نہیں دیتا اگر کوئی نہ لائے, کوئی ایسا انٹرینڈ آدمی ہو, کوئی گاڑی اپنی اسے نہیں دیتا 2, 4, 5 لاکھ روپے کی جو ہے. اتنا بڑا ملک اور 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے ان کو سیٹوں پہ بٹھا دیا گیا ہے. تو پھر یہی کچھ ہوگا. پھر غریب کی روٹی سے لے کے آٹا چینی کے ساتھ جو ہوا ہے, جو کشمیر کے ساتھ ہوا ہے, جو اس ملک کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے, تو پھر اس طرح کے لوگ آپ بٹھائیں گے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نہ اس کی اکانومی اتنی خراب تھی, نہ یہ ملک چلانا اتنا مشکل تھا. یہ جو کچھ ہوا ہے, اگر جی ڈی پی 5.8 سے مائنس پہ گئی ہے تو نالائکیوں سے گئی ہے, اور نالائکیوں نااہلیوں سے یہاں تک یہ کام پہنچا ہے, کیونکہ ان کی تیاری نہیں, ان پہ کمپیٹنسی نہیں ہے ان میں اس ملک کو چلانے کے لیے, جو انہوں نے آج خود اپنے منہ سے مانگ لیا. ٹھیک ہے طلال چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ماہر معاشیات شاہد صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے. شاہد صاحب بہت شکریہ.